ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے. کوئی کہے گا میری اولاد نہیں، کوئی کہے گا موروں کی تکلیف ہے، کوئی کہے گا فالج کا اٹیک ہوتا ہے، کوئی کہے گا میرے اوپر بندش ہے، کوئی کہے گا رزق کے لحاظ سے بڑی تنگدستی ہے. میرے بھائی آسان سا نسخہ ہے، اور یہ نسخہ وہ ہے جو حضرت جنید بغدادی نے ہمیں دیا ہے. آپ ایک دفعہ ایک بستی کے اندر سے گزر رہے تھے اور رات کا وقت ہو گیا. دل میں خیال آیا کہ رات کہاں گزاروں گا، چلو کہیں بستی والوں کے کسی دروازے پہ دستک دیتا ہوں، رات گزار لوں گا. ایک کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ مجھے رات گزارنی ہے، مسافر ہوں. تو لوگ تو نہیں جانتے تھے کہ اللہ کا ولی ہے. انہوں نے کہا جناب ہمارے گھر میں تو ہماری بیویاں جوان ہیں، ہم آپ کو کیسے گھر رکھ سکتے ہیں. دوسرے دروازے پہ دستک دی، کہا مسافر ہوں، رات گزارنی ہے. تو کہا کہ ہمارے گھر میں تو چارپائی نہیں ہے، ہمارے گھر میں تو کھانے پینے کا اہتمام نہیں ہے، ہم آپ کو کیسے رکھیں. آخرکار حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، اے جنید دنیا داروں کے دروازوں پہ دستک کیوں دیتا ہے، رب کے گھر کا دروازہ جو کھلا ہوا ہے، مسجد کا دروازہ جو کھلا ہوا ہے. اب حضرت جنید بغدادی مسجد کے اندر چلے گئے، رات گزاری. جب رات گزاری نہ صبح تہجد کے وقت بیدار ہوئے نماز تہجد ادا کی اور فجر کی نماز کے انتظار میں بیٹھ گئے. جب بیٹھے نا تو حضرت جنید بغدادی کی کانوں نے ایک آواز سنی، مسجد کی چھتوں سے، مسجد کی دیواروں سے صدا آ رہی تھی، اے اللہ اس بستی کے اندر بسنے والوں کو برباد کر دے جس طرح انہوں نے تیرے گھر مسجد کو برباد کیا. اب یہ بھی تو توجہ طلب بات ہے نا، صرف مہینے کے بعد تو مسجد نہیں آنا ہوتا، ایک محفل سجا کے بیٹھنا یہی کافی نہیں ہوتا. 5 وقت آ کر اس مسجد میں اپنی پیشانی بچھانا، مصلی پہ یہ کمال ہوتا ہے. اب مسجد پر دعا کر رہی ہے. حضرت جنید بغدادی بڑے پریشان ہوئے. آپ نے فجر کی نماز پڑھی، پھر عشاء کو چاشت کے انتظار میں بیٹھے. جب وہ بھی نوافل ادا کیے، اب اس بستی کا رخ کیا، ان کا حال چال پوچھوں، ان کی گزر اوقات کیسی ہو رہی ہے. جب گئے انہوں نے پہچان لیا، کہا آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ تو بڑے نیک اور صالح ہیں، آپ تو زہد و تقوی عزت و انکساری والے ہیں، آپ تو خوف خدا عشق مصطفیٰ والے ہیں، آپ کیسے ہماری بستی میں آ گئے. چلے اچھا ہوا آپ ہمیں تعویذ دے دیں. کسی نے کہا اولاد نہیں ہے، اولاد ہو جائے گی. کسی نے کہا کاروبار نہیں ہے، آپ وظیفہ دے دیں تاکہ کاروبار اچھا لگ جائے. کسی نے کہا بیماریوں کا ڈیرا ہے، آپ کوئی وظیفہ بتا دیں، آپ کوئی تعویذ دے دیں. حضرت جنید بغدادی آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا میں آج نہ تو تمہیں دم دینے آیا ہوں، نہ آج میں تمہیں وظیفہ بتانے آیا ہوں، نہ آج تمہیں تعویذ دینے آیا ہوں، بلکہ میں آج تمہیں 40 دن کا کورس دینے آیا ہوں. انہوں نے کہا وہ کورس کون سا ہے؟ کوئی حکمت کا ہے؟ فرمایا نہیں، حکمت کا نہیں، مصلی آباد کرنے کا ہے. مصلی آباد کرنے کا کورس ہے. وہ کون سا؟ فرمایا وہ تمہاری بستی کے کونے میں اللہ کا گھر ہے جس کو مسجد کہا جاتا ہے. فرمایا 40 دن تک تم نے دن میں 5 مرتبہ جانا ہے، اللہ کی حضور اپنی پیشانی کو جھکانا ہے. 40 دنوں کے بعد میں واپس پلٹ کے آؤں گا، پھر تمہاری خیر خبر لوں گا. اب وہ کورس دے کے حضرت جنید بغدادی چلے گئے. 40 دنوں کے بعد جب واپس آئے، اب رات کو جب آئے تو کسی بستی والے کے دروازے پہ دستک نہیں دی، سیدھے اللہ کے گھر مسجد میں گئے. رات کو وہاں آرام فرمایا. صبح تہجد کے لیے جب بیدار ہوئے تو آج منظر بدلا نظر آتا ہے، آج کیفیت بدلی نظر آتی ہے. آج جب حضرت جنید بغدادی سجدے میں سر رکھتے ہیں تو مسجد کے در و دیوار سے آواز آ رہی ہوتی ہے، اے اللہ اس بستی والوں کو خوشحالیاں نصیب فرما، اس لیے کہ انہوں نے تیرے گھر کو آباد کر لیا ہے، انہوں نے تیرے گھر کو آباد کر لیا ہے. اب جب صبح کا وقت ہوا، حضرت جنید بغدادی باہر گئے، بستی کے چوراہے میں کھڑے ہو گئے. آؤ تمہیں آج تعویذ دینے آیا ہوں، آؤ تمہیں دم ڈالنے آیا ہوں. سارے لوگ آ گئے، آگے ہاتھ جوڑے، کہا حضور آج ہمیں نہ دعا کی ضرورت ہے، نہ دم کی ضرورت ہے، نہ تعویذ کی ضرورت ہے. جو 40 دن کا کورس دیا تھا، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، جس دن سے رب کے گھر کو آباد کیا ہے، رب نے ہمارے وارے نیارے فرما دیے ہیں. اس واسطے محترم حضرات اپنی مساجد کو آباد کرنے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. پنجگانہ میں بھی جس طرح ابھی مسجد بھری ہوئی اسی طرح بھری ہوگی انشاءاللہ. اللہ کریم آپ کی مدد و نصرت فرمائے. اور صرف مسجد میں آنا ہی نہیں ہے کہ آئے اور گئے، امام پر چڑھائی کی اور واپس چلے گئے. مسجد میں آنا ہے، مسجد کی خدمت بھی کرنی ہے، اللہ کی حضور گڑ گڑانا بھی ہے، پیشانیاں سجدے میں جھکانی بھی ہیں، لبوں پہ قرآن کی تلاوت سجانی بھی ہے. مسجد کی صفائی کرنے کی بھی جب بڑی فضیلت ہے تو جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے پیشانیاں جھکا کے اللہ اس کو کتنی عظمت عطا فرمائے گا.